अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और इस कौम पे, इस उम्मत पर भी रहम करे। और स्पेशली जो सैलाब ज़दगान है, हमारे बहन भाई खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए गायब के लिए से मदद करे और साहिब इस्तिताअत जो भी लोग हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत दे और वो उनकी मदद को पहुँचे। तो आज हमने बात करनी है ख्याल क्या है और सोच क्या है। तो बिना कोई बात ज़्यादा किए हुए टॉपिक की तरफ चलता हूँ। क्या वाकई हम सोचते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इंसान हरगिज़ कुछ भी नहीं सोचता, इंसान सिर्फ मुहर्रिक का जवाब देता है, रिस्पॉन्ड करता है। सोच जो है वो अपनी असल में वो एक मुर्दा चीज़ है, डेड थिंग है। सोच ज़हन में पैदा नहीं हो रही, ये खुद ब खुद वकूअ पज़ीर नहीं हो रही, ठीक है। सोच बाहर है, थॉट बाहर है, एक्सटर्नल है, ये अंदरूनी नहीं है। मुहर्रिक जो है वो बाहर है। ये एक बड़ा पेचीदा सा सवाल है। जैसे एक प्याज लें, उसकी एक तय उतारें, दूसरी उतारें, तीसरी उतारें, एंड पे देखें क्या बचता है। एंड पे कुछ भी नहीं बचता। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की अगर बात करें तो बहुत से इंसानी के दिलों को जो है, ऐसे इंसान हैं जिनके दिलों को ठेस पहुंचती है, तो वो अपने ख्यालों में आदम और हवा को ज़मीन पर उतरता देखते हैं। तो अल्लाह ताला की आदत में तसव्वुराती बनावट या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अल्लाह फ़िक्शन को नहीं मानता, वो हकीकत पसंद है, हकीकत को मानता है। और वो कोई भी वो सबसे बड़ा आलिम है। वो कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा काम नहीं करता जिसकी कोई इल्मी बुनियाद ना हो। बंदर से इंसान बनने की बात को ना भी माना जाए, ये बात फिर भी तय है कि कुरान पाक में भी ये बात है कि इंसान एक ऐसे तवील अरसे से गुज़रा है जिसमें वो काबिल ज़िक्र शय नहीं था। अगर वो हमारे जैसे इंसान नहीं भी थे तो लाजमी अमर है कि वो जानवरों के नज़दीक तर ज़िंदगी गुजार रहा था। तो इंसान में पाई जाने वाली खसलतें, खसूसियात, वो इस चीज़ की शहादत है कि जो इंसान के अंदर जानवरों की सिफ़ात पाई जाती हैं, वो इस चीज़ की शहादत भी है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो जानवरों के नज़दीक तरीन ज़िंदगी थी। जैसे हर इंसान में किसी न किसी जानवर की सिफत होती है। जैसे कोई भेड़िए की तरह होता है, झुंड में रहते हैं, हम देखें। और कुछ शेर की तरह होते हैं, बहादुर होते हैं। और कुछ लोमड़ी की तरह चालाक होते हैं, कुछ सांप की तरह ख़तरनाक भी होते हैं। तो उस अवलीन दौर में जो है इंसान के पास अक्ल व फ़हम जैसी कोई शय नहीं थी। हमने, जैसे कुरान में अल्लाह कहता है कि हमने तमाम जानों को बुखले जान में हाजिर किया। सूरह निसा 128 आयत का तर्जुमा है ये। तो ये बुखले जान क्या था? हर कीमत पर अपनी जान को बचाए रखने की जबलत को जो है वो बुखले जान कहा गया। तो कोई भी मरने को आमादा नहीं था, मौत की बादशाही थी हर तरफ। इंसान को कभी किसी सांप ने काट लिया, मर गया, कभी खाई से नीचे गिर गया, मर गया, कभी जानवरों ने, दरिंदों ने उसे चीर फाड़ा, मर गया। फिर एक दिन इंसान ने मरने से इनकार कर दिया। 100 में से 99 इंसान गिर के खाई में मर गए। एक ने जो है ना वो मुहर्रिक का, स्टिमुलस का
جو ہے اس کو جواب دے دیا، رسپونڈ کر دیا۔ جیسے نیچے ایسا کیا تھا کہ انسان نیچے جو بھی جاتا تھا وہ واپس ہی نہیں آتا تھا۔ انسان کو پہلی بار اس خوف کے سرد احساس سے شناسائی حاصل ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور میں ایسے نہیں جیوں گا جیسے میرے سے پہلے لوگ جیتے رہے۔ تو اس نے جب رسپونڈ کیا تو حادثہ ٹل گیا۔ حادثہ جب ٹلا تو وہ بچ گیا، زندگی کو قرار آنے لگا۔ انسان نے جو ہے وہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھنا شروع کر دیا، پھر وہ سوچتا ہوا ایک انسان بن گیا۔ ہزاروں سال گزرتے چلے گئے، محرکات کا ایک بے اندازہ بے ترتیب بڑھتے چلے گئی، ان کی تعداد بھی محرکات کی، اور اس کے رد عمل میں جو ہے وہ رسپانس بھی بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر یہ نسل در نسل جو ہے یہ ڈیٹا انسان کے جینز سے یا کچھ علم سے بھی انسان کے آگے در نسل شفٹ ہوتا رہا، کچھ جینز کے ذریعے اور کچھ زیادہ علم کے ذریعے۔ تو انسان جس کے نتیجے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سوچنے والا انسان بنتا چلا گیا۔ اس کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات نے جو ہے آسمانی کتابوں کو انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے اتارا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، محرک کو جواب تو جانور بھی دے رہا تھا، جیسے ہرن شیر کو دیکھ کے بھاگ رہا تھا، مگر انسان کی قابلیت جو ہے وہ اور تھی، اس میں شعور تھا۔ بے شک جیسے اللہ کہتے ہیں، بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بھون سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا۔ صرف ذہنی محرک سے آدمی کو انسان، یا صرف ذہنی محرکات سے آدمی جو ہے انسان نہیں بنتا تھا، اس لیے اللہ نے کتابیں اتاری، انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، یہ انسانی نسل کے جو ہے وہ استاد تھے۔ ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے جو ہے وہ ان انبیاء نے اچھے اور برے کی جو ہے وہ تمیز سکھائی، تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے، پتہ چل سکے کہ اس میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ معاشرہ وجود میں لانے کی طاقت جو ہے وہ صرف اور صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر الہامی مذہب نہ آتے تو معاشرہ کبھی بھی وجود نہیں پا سکتا تھا۔ انسان سوچتا نہیں ہے، صرف محرک کو جواب دیتا ہے، رسپانس کرتا ہے۔ خیال تھاٹ ایک میموری ہے، یادداشت ہے، ذہن میں خیالات کی مخصوص جو ہے وہ ترتیب یعنی پیٹرنز ہوتے ہیں۔ جیسے جوتا محرک ہے جس کا جواب رسپانس جو ہے وہ پاؤں ہو سکتا ہے، اور موچی ہے، چپل ہے، بوٹ، تسمے، شو پالش، جوتے بنانے والی کمپنیوں کے اشتہارات ہیں۔ جیسے جوتا ٹوٹ جانے کا واقعہ جو ہے وہ آپ کو کسی جگہ ٹائم پہ نہ پہنچنے سے ندامت ہوئی ہو، اس خیال کا پیٹرن جوتے کے خیال کے پیٹرن سے جڑا ہوا ہے۔ یہ پیچ در پیچ خیالات کا ایک لامتناہی سا سلسلہ ہے جو یادداشت کی صورت میں ہمارے ذہن میں محفوظ ہے۔ تو بہت سادے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ سمجھ رہے ہوں اور میری محنت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔
ایک عام سے جوتے کا محرک آپ کو خیالات کے سمندر میں غرق کرنے کو کافی ہے. ایک عام سے جوتے کا محرک ہے اور ہمارے ارد گرد تو لاکھوں اربوں محرکات موجود ہیں جو ہمیں ہر وقت مصروف خیال رکھتے ہیں. اور خیال اور شے ہے، سوچ اور شے ہے. خیال جو ہے وہ برق کی طرح ہے، چھوٹا ہے، لپک کے آتا ہے. یہ محرک کا جواب ہے. اسے خیال کہتے ہیں. خیال کبھی قائم نہیں رہ سکتا اور تھاٹ از ناٹ اے سیلف امپلائڈ، یہاں تک کہ آپ اسے قبول نہ کر لیں، ایکسیپٹ نہ کر لیں. آپ کے اٹینڈ کرنے کے ساتھ ہی جو خیال ہے وہ سوچ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے ہم سوچنا یا تھنکنگ کہتے ہیں. اب آپ یادداشتوں کے سلسلے میں پیٹرنز میں بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ تصوراتی دنیا یا جیسے ورلڈ آف امیجنیشن آباد ہو جاتی ہے. انسان اپنے خیالوں سے سوچتا ہوا تصورات کے جہان آباد کر لیتا ہے، لوگوں سے بدلے لیتا ہے، گزرتے ہوئے واقعات کو دہراتا ہے، خیالی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا ہے، گزرے واقعات کو ریوائنڈ کرتا ہے، دہراتا ہے، محبوب سے ملاقاتیں کرتا ہے اور اپنی سوچوں سے امارات کی بلندیوں تک جاتا ہے انسان. یہ سب جو ہے یہ ذہنی خود لذتی ہے، جیسے مائنڈ میسٹربیشن بھی کہتے ہیں. کچھ عرصہ یا دیر تا دیر ہم سب بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے خیال اور سوچ. ٹھیک ہے، خیال اور سوچ میں یہ فرق ہے. خیال کیا ہے اور سوچ کیا ہے، یہ دونوں چیزیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں. تو میری ان باتوں پہ غور کیجیے گا، بس ان کو غور کر کے ان باتوں پہ کنسنٹریٹ کر کے سمجھیے گا. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. میرے لیے بھی دعا کیجیے. السلام علیکم.